بدھزم کی فرینچائز کہتا ہوں نا میں اس کو. دکھتی ہوئی نس پہ انگلی رکھ دی. یہ پاکستان کی ٹیم ایسے جماعت میں نماز پڑھی ہوتی دیکھا کبھی؟ نماز پڑھنا تو ٹھیک ہی ہے. ہاں تو پوری کرے نا. نماز میں کیا ہے؟ نماز میں پڑھتے نہیں اندر کیا پڑھ ہوتے ہیں. جب یہودیوں کی اسپانسرشپ میں آیا, وہ فلسطین کے بچے مار رہے تھے وہاں, یہاں پہ یہ بیٹھے KFC کے اندر کرکٹ کھیل رہے تھے. ان سے بہتر تو وہ عثمان خواجہ نہیں ہے. آسٹریلیا خود اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے, سب سے زیادہ پیسے آسٹریلیا کے پاس. اس ٹیم میں رہ کے اس نے کہا نہیں بھائی میرے سے نہیں برداشت ہو رہی تمہاری یہ ہر درمی, اور ہمارے اسرائیل کے فلسطین کے جھنڈے تک نہیں جا سکتے تھے اسٹیڈیم میں. انگلینڈ جس نے یمن میں حملہ کیا ہوا ہے, اس کے فٹ بال گیم میں اس فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. سوچیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ گیمیں کھیل رہے ہیں. نہیں, اپنی طور پہ مومن ہے. یہ کسی بھی کرکٹر کا انٹرویو دے گا, صرف اللہ کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں میں کہ میں KFC کی اسپانسرشپ میں کرکٹ کھیلنے لگا ہوں اسرائیلیوں کے ساتھ. میں فلسطینی مارنے کے پیسے دینے میں اچھی مشین ہوں, پلیز ایڈورٹائز کریں. یہی کہہ رہے ہیں نا, اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ کنفیوز اس لیے ہے کیونکہ مسجد نے بتایا ہوا بیٹا نماز پڑھ, چاہے بے شک فلسطینی مار, اسپانسر کر فلسطینیوں کو مارنے میں. وہ سیاست کا تعلق ہے اس سے, اور یہ تیرے مذہب کا تعلق. اچھا, کوئی مسلمانوں کی کوئی بات نہیں سن رہا, اس کا امپیکٹ بہت بڑا, بلینز میں امپیکٹ. لیکن وہ تو پوری دنیا کی اکانومی ان کے ہاتھ میں ایک ہو تو ان کو بلینز 4 5 10 15 بلینز ان کو کیا فرق پڑ سکتا ہے, یا 20 بلینز یا ایک خرب بھی آپ ڈالر کہہ لیں تو کتنا یہ چیز, چونکہ ایسوسیٹ اس چیز کو کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے مسلمانوں کو اکنامک ویلیو بہت زیادہ ہے ایک بوائیکاٹ کی, وہ بھی 25 کروڑ کے ملک کی, بہت زیادہ ہے. آپ ایز اے بزنس لیڈر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا, مطلب کاٹ کے رکھیے. ملیشیا نے اسٹار بکس کو دیوالیہ نکال دیا. لیکن امپیکٹ کیوں نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے امپیکٹ. اسٹار بکس کے جو ملیشین رفٹ کریٹ ہوئی ہے, اب امریکہ میں بھی بہت میجر ہٹ لگی ہے ان کو, ان کے طوطے اڑ گئے ہیں. آپ ان کے ریئیکشنز دیکھیں. رک رہے کہ ہم ٹھیک ہے ہمارا نقصان ہونے لگ گیا تو ہم رک جاتے ہیں. پریشر ایسے ہی بنایا جاتا ہے, مگر اس کے 2 طریقے ہیں. آدھا طریقہ تو یہی ہے کہ ان کے پیسے روک دیے جائیں, اور دوسرا جو طریقہ ہے نا, جو 50% ہے, وہ پاکستانی مسلمانوں کی کمپنیز کا بوائیکاٹ کیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے, ان کا بھی روکے جائیں اور ان کے بھی روک دیے جائیں گے. بھائی چلو حکومت پہ پریشر ڈالو, تم ہو نا تاجر سارے, بزنس مین تو تم سارے ہو, تمہاری کمپنیز کو پیسہ دینا بند کر دیں گے ہم صرف اس کمپنی کو پیسہ دیں گے جو کہ فلسطین کو پیسے دے رہے ہیں, اور حکومت کو پریشر ڈال رہا ہے کہ چل آرمی بھیج ادھر. یہ پاکستان کی کمپنیز کر سکتی ہیں. میں نے آپ سے کہا نا لاکھوں میں چاہیے مجھے, زیادہ ہزاروں اور کروڑوں میں نہیں. ان 8-9 شہروں میں سے لاکھوں میں لڑکا لڑکی مل گیا نا مجھے, تو مارکیٹ کنٹرول بھی ہمارے ہاتھ میں, جس کے تھرو پولیٹیکل کنٹرول. اچھا, آپ کا نام IMS ہے, اسلامک میسیجنگ سسٹم.com. ضرور اس کو جوائن کریں اور اس انٹلیکچوئل اور سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ بنیں. سائیکولوجیکل وارفیئر کے اندر یہ معاملات آتے ہیں جو اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ لاکھوں میں ہیں, 1 سوا لاکھ بندہ آ چکا ہے, مگر ہمیں ظاہر زیادہ بندہ. کتنے دورانیے میں آپ نے یہ اچیومنٹ کی؟ یہ سال سے کم ہوا ہے الحمدللہ ابھی تو, پیپل کم ہے, مگر یہ سب گلوبل ہے, یاد رکھیے گا. مجھے لوکل پاکستانی 8-10 لاکھ جو ہے نا, وہ مارکیٹ چینج کرنے میں, اسٹاک مارکیٹ کو ایسے آسمان میں یا پھر زمین دوز کر سکتے ہیں 10 لاکھ پاکستانی. ہم ہی کنزیومر ہیں. بالکل, یہ جو کہتے ہیں نا ووٹ ووٹ ووٹ, ہم اس میں نوٹ کی اصلی کہانی ہے. نوٹ کو عزت دو بیٹا. نواز شریف آپ کو کہہ رہا ہوں میں, نوٹ کو عزت دے, وہ ہمارے پاس ہے. کہانی یہ ہے کہ کنزیومر پولیٹیکل کنٹرول رکھ سکتا ہے, جی رکھ سکتا ہے. آرمی کو بھی پیسے چاہیے, سول کو بھی پیسے چاہیے. کہاں سے آ رہے ہیں پیسے؟ مارکیٹ سے آ رہے ہیں. مارکیٹ کنٹرول کنزیومر کے پاس ہے. کنزیومر ہے میں اور آپ. یہ سینس کوئی دے نہیں رہا. سوچیں ذرا, جتنی دیر ایک ہمارا شہزادہ سلیم موبائل پہ گزارتا ہے, جتنے پیسے لگاتا ہے لڑکی پھنسانے میں, اسرائیل پھنس سکتا ہے کیسے؟ یہ پیسے ہم ری ڈائریکٹ کروائیں اور حکومت سے کہیں یا پارلیمنٹ ہاؤس سے کہیں پیسے چاہیے, دے دیتے ہیں پیسے. مسئلہ کیا ہے, ہماری جیب میں پڑے ہیں, دے دیتے ہیں پیسے. چل شاباش, ہر کارے دوڑا پہلے. یہ نسلاً پلان نہیں ہے, سمجھے, اس کے لیے نسلیں نہیں لگتی. اپنی طاقت کو سمجھنا ہے بس سمجھنے میں جتنے ٹائم لگتا ہے, اور وہ سیکنڈ سے کام ہوتا ہے, بس سمجھ آ جائے بات. کھڑکی ایک دفعہ بس کھل جائے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بس یعلم جنود رب. ہماری بیٹیوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اور اتنے میسو لیول پہ کہ جینوسائڈ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے عام پوری دنیا میں اتنا زیادہ ایک ونڈز آف چینج آ رہی ہے. مگر انفارچونیٹلی پاکستان
کے اندر دیکھا جائے تو نہ تو اتنا زیادہ ہمیں ایکسٹریم لیول پہ چیزوں کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور نہ ہی اتنا زیادہ وہ کیا جا رہا ہے۔ پی ایس ایل کو اگر ہم دیکھا جائے تو پی ایس ایل میں جتنی زیادہ ممبرشپ آ رہی ہے، جتنی زیادہ اسپانسرشپ آ رہی ہے، وہ اے ٹو زی جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہے۔ اسرائیلی برانڈ اسرائیلی برانڈ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، انہیں کی اسپانسرشپ سے یہ ساری چیزیں مینیپولیٹ کی جا رہی ہیں۔ تو وی نیڈ ٹو پونڈر آن آور غیرت۔ اگر ہمارے اندر غیرت نہیں ہے، ہمارے اندر سینس آف ایمپتھی نہیں ہے، تو ہم کبھی بھی ایک فاتح قوم نہیں بن سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا ہی ہم دکھ اور درد میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، ہمیں ان کے ہی وہ احساس نہیں ہو رہا ہے، تو ہاؤ کوڈ وی ایکسپیکٹ کہ جب ہمارے اوپر وہ حالات آئیں گے، جب ہم اس سچویشن سے گزرے ہوں گے تو کوئی اور آ کے ہماری مدد کرے گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب تک آپ خود اس چیز سے نہیں نکلیں گے، جب تک آپ خود اس چیز کو کنڈیم نہیں کریں گے، بائیکاٹ نہیں کریں گے، اور بائیکاٹ ہٹ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ایک اسٹیٹ کو دیکھ لیں کہ جس کنٹری نے بھی بائیکاٹ کیا ہے، جس کنٹری نے بھی اسرائیلی برانڈ کا وہ چیزیں کی ہیں، تو اس نے بہت میجر لیول پہ جا کے چیزوں کو مینیپولیٹ کیا اور ان کو وہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ فلسطین کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو پھر رکھیں گے۔ تو یہی ٹائم ہے، ہمیں جتنا سے زیادہ ہو سکے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور وی آل نو کہ بائیکاٹ کرنا پرائم آبجیکٹو نہیں ہے۔ بائیکاٹ کرنا ایک ون آف دا مین تھیم ہو سکتا ہے، مگر پرائم آبجیکٹو یہی ہے کہ جتنا سے زیادہ ہو سکے مسلمانوں کو جہاد کے لیے ریڈی کیا جائے، ان کو وہ پریشر پوائنٹ کریٹ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے پاکستان آرمی جا کے فلسطین کے